السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ عظیم تاریخی واقعات کی سیریز میں ہم جانیں گے سیزر کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا جاتا ہے۔ دوستو 15 مارچ 44 قبل مسیح کو روما کے ایوان اعلیٰ میں جولیس سیزر جمہوریت پسندوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ قاتلوں میں سیزر کا دوست بروٹس بھی شامل تھا۔ جب بروٹس نے اسے خنجر مارا تو سیزر نے اپنی آخری سانس کے ساتھ اسے یہ کہہ کر ملامت کی کہ اے بروٹس، تو بھی۔ شیکسپیئر کے قلم نے اس منظر کو بقائے دوام کا لباس بنا دیا ہے۔ دراصل یہ منظر ماضی کی تاریکی میں ایک ممتاز نشان ہے، اور یہ اس کشمکش کی ایک ڈرامائی تمثیل ہے جو دنیا میں اب تک جاری ہے۔ روما کی تاریخ میں اس کا آخری فیصلہ نہیں ہوا۔ سیزر کے خلاف قتل کی سازش کرنے والے لوگ روما کے جمہوری نصب العین پر کامل یقین رکھتے تھے، اور اس امر کے ہرگز روادار نہ تھے کہ تمام اختیارات سمٹ کر سیزر کی ذات میں جمع ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیزر کے قتل کو وہ اہمیت حاصل ہوئی جو عام سیاسی جرائم کو نصیب نہیں ہوتی۔ سازشیوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سیزر محض شہنشاہ ہی نہیں بلکہ دیوتا بھی بن جانا چاہتا ہے، اور یہ خطرہ خالی از حقیقت نہ تھا، لیکن روما شہنشاہی کے راستے پر گامزن ہو چکا تھا۔ شہنشاہ سیزر کی موت بھی اس کا رخ نہ پلٹ سکی۔ اگسٹس اور بعد کے رومی شہنشاہ اس انداز میں تاج و تخت کے مالک بنتے رہے گویا سیزر قتل نہ ہوا تھا بلکہ زندہ چلا آتا تھا۔ سیزر نے وحشی جرمن قبیلوں کو مسخر کیا، اسپانیوں اور ایشیا میں اپنی ماہرانہ سپہ سالاری کا ثبوت دیا، پھر وہ برطانیہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ صرف 4 سال رہا۔ اس مدت میں روما جو سال ہا سال سے سیاسی کشمکش کا مرکز بنا ہوا تھا، سیزر نے اسے نظم و امن کی دولت بخشی۔ اس نے کاروبار اور زراعت کی ترقی کے لیے مفید اقتصادی تبدیلیں اختیار کیں۔ سیاست میں وہ برابر حزب عوام سے وابستہ رہا۔ قدرت نے اسے غیر معمولی نظم و نسق کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اس کا عزم یقیناً یہی تھا کہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ سلطنت روما میں شامل کرے، لیکن یہ کام وہ جمہوری طریقوں سے نہیں کرتا تھا۔ قتل کی سازش کرنے والے لوگ سیزر کی جنگی یا انتظامی قابلیت کے منکر تھے، نہ اس کی خدمات کے، جو سیزر نے اپنے دور اقتدار میں انجام دی تھیں، اور ان کے اعلیٰ نتیجے ہر طرف سب کو نظر آ رہے تھے۔ انہیں یہ بھی خیال تھا کہ سیزر کو مزید مہلت مل گئی تو اس سے ملک اور قوم کو بڑا فائدہ پہنچے گا، لیکن جمہوری حقوق ان کی نگاہوں میں تمام مذکورہ بالا چیزوں سے زیادہ قیمتی تھے۔ لہٰذا انہیں یہ خطرہ پریشان کر رہا تھا کہ اگر آج یہ حقوق سیزر کی وجہ سے پامال ہو گئے تو پھر ان کے بحال ہونے کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی۔